الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول أميرهم المهدي: تعالى صل لنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم صدر جلسہ، مہمان خصوصی، اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے سب سے بڑے اور سچے خیرخواہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی احادیث میں ہمیں اس خطرناک دور میں اپنے دفاع اور اقدام کے حوالے سے کچھ نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں. ہمارے لیے ان سے بڑھ کر کوئی چیز ڈال یا ہتھیار نہیں ہو سکتی. ہم پہلے ان روحانی تدابیر کو ذکر کریں گے، اس کے بعد ان کے عصر حاضر پر تطبیق کرتے ہوئے کچھ تصویراتی تدابیر پیش کریں گے. فتنہ دجال سے ان دو قسم کی تدابیر کے بغیر نہیں بچا جا سکتا. محترم سامعین، کچھ روحانی تدابیر سماعت فرمائی. اللہ تبارک و تعالی جو بیماری نازل کرتا ہے اس کا علاج بھی بتاتا ہے. احادیث میں جس طرح آخر زمانے کے فتنوں اور خونریز معرکوں کی تفصیل بیان ہوئی ہے، اسی طرح ان سے نجات کی راہوں کی بھی اتنی دقیق تفصیل ہے کہ کوئی چیز، کوئی تدبیر باقی نہیں چھوڑی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ہر آنے والے فتنے اور واقعے کے بارے میں معلومات چھوڑی ہے، لیکن جس طرح آخری زمانے کے فتنوں اور ان میں ہونے والی ہلاکتوں کے بارے میں احادیث اور آثار غیر معروف ہیں، اسی طرح وہ آثار جن میں ایسی نبوی ہدایت اور قیمتی نصیحتیں ہیں جو نجات کی راہوں پر روشنی ڈالتی ہیں، غیر معروف ہیں اور لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں. ہمیں اس موقع پر اکابر علماء اہل حق کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں ان سے آگاہ اور مطلع رکھتے ہیں. ان کی یہ کوشش نہ ہو تو ہماری یہ جہالت اور بے حسی ہمیں لے ڈوبے. محترم سامعین، راہ نجات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت راستے کے روشن نشانات ہیں جن کی روشنی میں انسان آنے والے فتنوں کی تاریکیوں میں منزل تلاش کر سکتا اور مہلک اور خونریز معرکوں میں نجات حاصل کر سکتا ہے. دل میں احادیث کی روشنی میں وہ ہدایت درج کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق. پہلی ہدایت، آخری زمانے کے فتنوں اور حادثات کے بارے میں جاننا اور ان سے بچنے کے لیے نبوی ہدایت سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پر یقین کو مضبوط کیا جائے، اپنے رب کے ساتھ مضبوط بنیادوں پر تعلقات استوار کیے جائے، دین کے لیے فدائیت اور فنائیت کا جذبہ پیدا کیا جائے اور ان فتنوں کے حوالے حدیث شریف میں بیان کی جانے والی نصیحتوں کو آخری تدبیر سمجھ کر ان پر سختی سے عمل کیا جائے. دوسری ہدایت، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ دل کی گہرائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فتنوں کا شکار ہونے سے بچائے اور حق کی مدد کے وقت باقی والوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے عذاب سے محفوظ رکھے. ان فتنوں کے شر سے وہی نجات پائے گا جو سمندر میں ڈوبنے والے کی طرح خلوص سے دعا مانگے گا. یہ دعا اس کے دل و دماغ سے بلکہ اس کے ہر عضو اور ہر بال کی جڑ سے نکل رہی ہو. یہ دعائیں، یہی وہ دعا ہے جو فتنوں میں کام آئے گی. یہ دعائیں پابندی کے ساتھ مانگنی چاہیے، جیسا کہ خود حضور علیہ السلام امت کو فتنوں سے بچنے کا طریقہ سکھانے کے لیے مختلف فتنوں کا نام لے لے کر دعائیں مانگا کرتے تھے. تیسری ہدایت، ان تمام گروہوں اور نیتی پیدا شدہ جماعتوں سے علیحدہ رہنا جو علماء حق اور مشائخ اعظام کے متفقہ اور معروف طریقے کے خلاف ہے اور اپنی جہالت یا خود پسندی کی وجہ سے کسی نہ کسی طرح کی گمراہی میں مبتلا ہے. چوتھی ہدایت، جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہو تو ان کے خلاف نکلنے والے لشکر میں کوئی صاحب ایمان ہرگز شامل نہ ہو، بلکہ حضرت امام مہدی کی بیعت میں یعنی ان کو احادیث میں بیان کردہ علامات کے مطابق پائے. جیسا کہ احادیث میں بتایا گیا ہے کہ جو بد نصیب لشکر
سامنے لڑنے کے لیے پہلے جائے گا وہ کفار کا نہیں مسلمانوں کا لشکر ہوگا. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو لڑنے پر مجبور کیا گیا ہوگا, لیکن کچھ ارادتاً سوچ سمجھ کر لڑنے کے لیے آئیں گے. وہ ایسے نام نہاد مسلمان ہوں گے جو فکری ارتداد کا شکار ہو چکے ہوں گے. ان کو حضرت امام مہدی کے رفاقہ دہشت گرد, شدت پسند اور بنیاد پرست وغیرہ نظر آ رہے ہوں گے. ان تمام کو زمین میں دھسا دیا جائے گا. پانچویں ہدایت, پابندی سے تسبیح و تحمید اور تحلیل و تکبیر کی عادت ڈالی جائے. یہ چاروں چیزیں تیسرے کلمے میں موجود ہیں. جس کو ذکر کی لذت سے آشنائی ہوگی ان کو ذکر سے ایسا مزہ آئے گا کہ وہ کھانے پینے سے بے نیاز ہو جائے گا. دجال کے فتنہ عروج کے دنوں میں جب وہ مخالفین پر غذائے پابندیاں لگائے گا اس وقت ذکر و تسبیح غذا کا کام دے گا. چھٹی ہدایت, سورہ کہف کی تلاوت. ایک مشہور حدیث جو ابو داؤد, مسلم, ترمذی, نسائی, احمد, بیہقی وغیرہ جیسے عظیم محدثین کی کتابوں میں پائی جاتی ہے, اس میں بتایا گیا ہے کہ جو شخص دجال کے فتنوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیتوں کی تلاوت کرے. اس کی تلاوت کرنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اس میں کچھ تاثیر اور برکت ہے کہ جب ساری دنیا دجال کی دھوکہ بازیوں اور شعبدہ ترازیوں سے متاثر ہو کر اس کی خدائی تک تسلیم کر چکی ہوگی, اس سورت کی تلاوت کرنے والا اللہ کی طرف سے خصوصی حصار میں ہوگا اور یہ دجال فتنہ اس کے دل و دماغ کو متاثر نہ کر سکے گا. جاہلیت کے محقق مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب اپنی کتاب فتنہ دجال کے نمایاں خط و خال میں فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا عام دستور ہے کہ ان میں متقی اور پرہیزگار لوگ ہر جمعہ کو سورہ کہف ضرور تلاوت کرتے ہیں. مسجدوں میں اسی لیے اس سورت کے متعدد نسخوں کے رکھنے کا عام رواج ہے. صاحب خیر حضرات کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ سورہ یاسین کی طرح سورہ کہف کے بھی مستند نسخے چھپا کر مساجد میں رکھوائے جائیں. محترم سامعین, روحانی تدابیر کے بعد اب ہم ظاہری اسباب کے تحت کی جانے والی عملی تدابیر کی طرف آتے ہیں. فتنہ دجال اکبر اور دجالی نظام کا مقابلہ کرنے کی تدابیر اور حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا استقبال کرنے کے لیے کی جانے والی تیاری کے بنیادی خطوط کار کچھ اس طرح ہوں گے. نمبر 1, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے ملکوتی اخلاق پھیلانا. نمبر 2, جہاد کو نقطۂ کمال پر لے جانا, یعنی جہاد کو علمی و عملی, داخلی و خارجی اعتبار سے عمیق تر اور وسیع تر کرنا. نمبر 3, جنسی بے راہ روی کو ممکنہ حد تک کم سے کم کرنے کے لیے پوری کوشش شرط کرنا. ان تدابیر کو اختیار کیے بغیر نہ دجالی میکانزم سے بچا جا سکتا ہے, نہ ان کو توڑا جا سکتا ہے اور نہ اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. جو شخص ان میں سے کسی ایک چیز پر عمل سے محروم ہے وہ اتنا ہی دجالی میکانزم کا شکار یا شریک کار ہے. اور جو مومن فرد, معاشرہ, تنظیم, تحریک یا حکومت دجالی میکانزم کا جتنا شکار یا شریک کار ہے اس کی بحیثیت مومن ختم ہو جانے کے اندیشے سے اسی قدر زیادہ ہے. آپ سورہ بقرہ میں مذکور طالوت کی جالوت کے ساتھ جنگ کے واقعے کی عمدہ مثال سامنے رکھ لیجئے. اخیر میں اللہ کے عظیم دربار میں دست بدعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان روحانی اور تصویراتی تدابیر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.